اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل بھی تینوں سلام کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا. جاگ دے ہو وہ نبی دی محبت اندر اہل بیت دی محبت اندر پیار نہ رکھو نا سبحان اللہ. دیکھو میری اور تہاڈی اماں جان جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا مقام رکھ دیا نے کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا جندے در اک دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اوتے بیٹی پاک صدیق دیے جندے شوہر نبی سوارے نے جندے شوہر نبی سوارے نے اصحاب نبی دے تارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. نبی دے صحابہ دی محبت اللہ نصیب کر دے. ایمانداری دی بات ہے جڑا نبی دے صحابہ نال پیار نہیں کردا اہل بیت نال محبت نہیں کردا نا انہوں حوض کوثر تے پانی بھی نہیں ملنا انہوں رب دی جنت بھی نہیں ملنی. آپ اللہ دے حکم نال دس رہے نے آپ نے رونا شروع کر دیتا. دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیوں رو رہی ہے کیا تو اس بات تے خوش نہیں تو عظیم عورت ہے جنہوں اللہ نے جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتے. پھر کہہ دو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑیاں حدیثاں میرے سامنے لیکن جمعہ دا وقت میرے اجازت نہیں دے رہا. ایک دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کر لیں گے ذرا کلوز کر دیں بات توجہ کرنے. جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک دے نواسے نے اتنی محبت کر دے اتنا پیار کر دے کدی کدی اللہ دے نبی جناب حسن و حسین دی زبان نو اپنی زبان نال پا کے منہ دے اندر چوس دے. حسن و حسین آپ دی زبان نو چوس دے. میں دیکھ کے کرنا ڈائریکٹ نبوت دا فیض میرے رب نے نبی دی زبان دے ذریعے حسن و حسین سے داخل کر دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ پتہ کیا کرتے سن لوگوں حسن و حسین کہہ تو رضی اللہ عنہما اے دنیا دے لوگوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما اے دوویں میرے پھول نے اے میری خوشبو نے میری پھر بولو حالانکہ میرے نبی دے آپ ہی انہیں خوشبودار سن جتوں لنگ جاندے نا تے خوشبواں دے ہلے آندے لیکن آپ سرکار نے فرمایا لوگوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہما یہ بھی بخاری دی حدیث ہے بخاری شریف 3753 حدیث. آپ سرکار نے فرمایا لوگوں ہماری حانتا یا من الدنیا اے حسن و حسین کہہ تو رضی اللہ عنہما اے دوویں دنیا دے اندر میرے پھول نے میرے پھول. اگلی حدیث صاحب فرماندے نے مجموع الزوائد اندر حدیث ہے آپ کے اندر اشمہما ایک حدیث میں ہے اشمہما یہ دوویں میرے پھول نے میں انہوں جفی بھی پانا انہاں پھولاں دی خوشبو بھی سونگنا. سبحان اللہ. اتنے عظیم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دعا کرو اللہ نواسے رسول دی محبت سانو نصیب کرے. اور ساڈا اج بھی عقیدہ ہے اسی لمبی بحث نہیں پہنا چاہتے آپ دی شہادت ہوئی جس بندے نے پروگرام بنایا جس نے آپ دے نواسے نو شہید کیتا جس نے آپ دے نواسے دی بے ادبی کیتی جس نے آپ دے نواسے دا خون بہایا جس نے اس پلاننگ دے اندر ذرا بھر بھی حصہ ڈالیا
उनके ते सारी दुनिया की लानत है, असीं इहनूं लानती समझने आ, लेकिन असीं किसी का नाम नहीं लेंदे। क्यों? ये रब नूं पता है। असीं तां इन्नी दुआ कर सकने आ, जिहड़ा जालिम है अल्लाह दोवां जहानां च उहनूं तबाह बर्बाद कर ते नवासे रसूल अल्लाह सानू अहले बैत की मुहब्बत नसीब कर दे, अहले बैत का प्यार नसीब कर दे। लेकिन नबी ज़हन च रखो, नबी दे सहाबा ते अहले बैत का आपस अंदर प्यार भी बड़ा सी। वो मैं स्पेशल जुमा, अगला जुमा जरा ना इंशाअल्लाह, अगले तो अगला जुमा वो स्पेशल इस मौजू पे होएगा कि नबी के सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत क्या थी। वो वाक़यात मैं उसमें बयान करूंगा इंशाअल्लाह, बशर्ते सेहत तो जिंदगी। और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, तो सानू अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत नसीब कर दे, ऐथे भी तो कल क़यामत में अहले बैत का साथ नसीब कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے اہل بیت نبی، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، لغویات کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جس نے زمین و آسمان، جنگل پہاڑ، یہ دنیا کا نظام، تمام جانداروں کو پیدا کیا، اور جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، مدبر الامور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرتا ہے۔ بے شمار، لا تعداد، ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما، امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 19 جولائی 2024 کا آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک نبی پاک کے اہل بیت کی عظمت اور شان میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، جس میں آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کے بیٹے شامل ہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، آپ کی بیٹیاں شامل ہیں، آپ کے غلام، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق آل عباس، آل عقیل اور آل جعفر، یہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان سب کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ کوئی مسلمان نہ تو
کسی اہل بیت کی گستاخی کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی صحابی کی گستاخی کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ نبی پاک کے جتنے اہل بیت ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور آپ کے جتنے صحابہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ سارے صحابہ بھی جنتی اور اہل بیت بھی جنتی، لیکن اہل بیت کا مقام اور عظمت اللہ نے اسپیشل بیان کی، اور قرآن پاک کے اندر نبی پاک کی بیویوں کے متعلق اللہ رب العزت ایک موقع پر فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء۔ ارشاد ہندے اے میرے نبی دی بیویو، اے میرے نبی دی ازواج، تسی کوئی عام معمولی عورتاں نہیں، جس طرح نبی دی شان بلند ہے اس طرح تہاڈی بھی عظمت بلند ہے، یعنی کہ جس طرح نبی دی شان اونچی ایویں نبی دی ازواج بھی اپنے لحاظ نال بڑا مقام رکھتی ہیں عام ازواج دے مقابلے چ، عام عورتوں دے مقابلے چ۔ یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء۔ اے میرے نبی دی بیویوں، اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھنا، تسی کوئی عام عورتاں نہیں، تسی ایک نبی دی بیویاں ہو، تہاڈا مقام بہت بلند اور اعلی۔ اللہ نے قرآن سے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ نبی دی بیویاں سب تو پہلے اہل بیت سے شامل ہیں۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، تے بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تے اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ تے عمومی طور تے اپنے تے علاقے دا رواج ہے، جدو بندہ پوچھتا ہے نا تیرے گھر والے دا کی حال ہے، تے ہر بندے نو سمجھ آندی بھی وہ بیوی دے بارے پوچھ رہے، بچیاں دے بارے پوچھ رہے، تیرے گھر والے دا کی حال۔ بعض بندہ پوچھتا ہے یار کلا ہی ہے، وہ کہتا نہیں میرے گھر والے بھی میرے نال نے، میرے گھر والے تے اس تو مراد بیوی ہے نا سب تو پہلے۔ یہ عام ایک عرف بھی ہے، اور قرآن پاک سے بھی کئی مثالیں نے دیا۔ نبی پاک دیا بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اللہ نے نبی کی بیویوں کے بارے میں بتایا اے میرے نبی دی بیویوں، اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھنا، تسی کوئی عام عورتاں نہیں، اللہ نے توڑا سٹیٹس، توڑا مقام، توڑا مرتبہ بڑا بلند فرمائے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، توڑا کرانا بڑا مقدس کرانا ہے، اور تسی بہت بلند مقام رکھ دیو۔ اللہ دا قرآن دوسرا مقام اعلان کر دے، نبی دیاں بیویاں دی کنی عظمت ہے۔ اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو پوری دنیا دے مومنہ دیاں ماواں بنا دیتے۔ ماواں تے ماں دا مقام بہت بلند ہوندہ ہے، ماں دی شان بہت زیادہ ہوندی۔ اللہ قرآن پاک سے ارشاد فرما رہے نے سورہ احزاب اندر کہ اے دنیا جہان دے لوگوں، اس بات نو اچھی طرح نوٹ کر لو،
النبی اولا بالمؤمنین، مومنا واسطے اللہ دے نبی انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ عزیز نے، مومنا واسطے اللہ دے نبی انہاں واسطے بڑے ہی عزیز نے۔ اور اللہ فرماندے نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی دیاں جتنیاں بیویاں نے اور ساریاں انہاں دیاں ماما لگ دیاں نے، تمام امہات المومنین نے۔ تے ماما دا قدر کرنا اور انہاں دا احترام کرنا ضروری ہوندا ہے۔ ہر مومن دیا ماں امہات المؤمنین۔ قرآن نے اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ نبی دیا بیویاں کوئی عام نہیں، یہ تے مومنہ دیا ماما لگ دیا نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اہل بیت دا اللہ دے ہاں کتنا مقام ہے۔ قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرنے، سورہ احزاب دا ایک اور مقام اللہ رب العزت فرما رہے نے، اللہ نے مومنہ نو ادب دسے ہے، نبی پاک دے کرانے دا ادب دسے ہے، عام کران دی طرح نہیں۔ نبی پاک دے کرانے دا ادب بہت بلند ہے۔ ارشاد ہوندے اللہ رب العزت فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنون نبی دے کر دے اندر ایویں چپ کر کے داخل نہ ہو جانا، الا ان یؤذن لکم، جب تک تنو اجازت نہ مل جائے نبی پاک دے کر دے اندر داخل نہیں ہونا۔ الی طعام غیر ناظرین انعام، کھانے دی دعوت واسطے جدو تانوں اجازت ملے ادو نبی پاک دے کر جانے، اور نبی پاک دے کر جا کے تے ایویں فارغ گلاں کرنے واسطے بیٹھے نہیں رہنا، نبی پاک دے کر دے اندر ایویں گفتگو کر دے اندر اندے چ مصروف نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ جدو تسی نبی پاک دے کر داخل ہوو فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانے دی دعوت واسطے تسی نبی دے کر داخل ہو گئے، جدو کھانا کھا لو تے فوری چلے جاؤ، کھانا کھان تو بعد بیٹھے نہ رہو، اپنے کراں دے اندر واپس چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اے میں گلاں دے بانے مزید ہوتے بیٹھ کے نبی دے کار والیاں نو تکلیف نہ بچاؤ۔ اتنا بڑا عدم ہے نبی پاک دا کر اور آپ دا اہل، آپ دی ازواج بڑا بلند و بالا مقام رکھ دیے نے۔ اللہ نے ادب دسے اجازت تو بغیر نہیں جانا، تو جدو کھانا کھا لینے تو پھر فوری واپس آ جانا، ایویں ویلا بیٹھا نہیں رہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے نبی دے کرانے دا ایک اور ادب دسے، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر دے نبی پاک دے صحابہ نو، چونکہ کدی کدی مسئلے مسائل دی ضرورت بھی پیش آ جاندی، اللہ رب العزت فرماندے نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی دے صحابہ، اے مومنو، جدو بھی تانوں کسے قسم دے مسئلے دی گفتگو دی ضرورت پیش آئے تے نبی دیاں بیویاں کولوں پردے دے وچ سوال کرنے، ایویں ڈائریکٹ نہیں چلے جانا۔ اے اللہ نے ادب دسیا قرآن پاک دے اندر، اور نال فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پردے دا اہتمام کرنا، ان دے اندر
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ اور امہات المؤمنین دے دلوں دی پاکیزگی بھی اسی دی اندر ہے، ان دے اندر ہی خیر ہے اور ان دے اندر ہی پاکیزگی ہے کہ پردے دے اندر تسی انہاں کو سوال کرو، نبی دیاں بیویاں کو ڈائریکٹ سوال نہیں کرنا. یہ ادب بتایا قرآن نے. اور ایک اور ادب نبی کے گھرانے کا، ایک اور ادب دنیا دے اندر عورتاں دے خامد فوت ہو جانے توجہ کرنا بڑی پتے دی گل ہے. یہ نبی دے کرانے دا ادب ہے. نبی پاک دے کرانے دے خصوصی طور تے اللہ نے ادب بیان کیتے کہ اے دنیا جہان دے لوگوں مومنو اس بات کا خیال کرنے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو فوت ہو جان، اللہ دے نبی جدو چلے جان، مومنہ واسطے تا حیات پابندی ہے کہ کوئی بھی مومن نبی دی کسی بیوی نال شادی نہیں کر سکتا. یہ بھی نبی دے کرانے دا ادب ہے. عام تے عورتاں نوں اجازت ہوندی ہے اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو گئے ہے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزار دیے. عدت گزارن تو بعد جس وقت وہ سارے معاملات تو کمپلیٹ طور تے فارغ ہو جائے شریعت نے انہوں اجازت دیتی ہے اگے وہ نکاح کر سکتی، شادی کر سکتی ہے. لیکن نبی دیاں گھر والیاں، نبی دیاں بیویاں امہات المؤمنین دا خاص ہے، انہاں واسطے تا حیات پابندی ہے، کوئی مومن انہاں نال نکاح نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک دے گھر دا ایک اور ادب ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک دے گھر والے اہل بیت اتنی عظمت رکھتے ہیں، اتنی شان رکھتے ہیں. ایک اور حدیث اندر مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 328 مسند امام احمد میرے اور توڑے پیر و مرشد جھگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہویا راوی بیان کر دینے کہ ایک مرتبہ نبی پاک دے دروازے دے اگے بہت سارے لوگاں دا مجمع لگے تے کسی بندے نو اجازت نہیں مل رہی. جناب ابو بکر صدیق آئے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اندر آن دی اجازت منگی، آپ نو اجازت نہ ملی. پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت منگی لیکن وقتی طور سے اجازت نہ ملی. کچھ لمحے تو بعد، کچھ وقت گزرن تو بعد آپ سرکار نے انہاں دونوں ہستیاں نو اندر آن دی اجازت دے دیتی. یہ تو پتہ چلے بندہ کسی دے گھر جائے نا تے گھر والے دی 100 مجبوری اے تری بھی ڈائریکٹ آن والا اندر ہی داخل ہو جائے. نہیں نہیں، اے ادب دسے بلکہ حدیث میں جتھوں تو کہاندا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ یا پھر سلام کہو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. 3 مرتبہ سلام کہو. اگر گھر دے وچوں جواب آ جائے تے اگلی گل جاری رکھو، اگر جواب نہ آئے تے اتھوں ہی واپس چلے جاؤ. کیسا ادب دسے ہے. یہ تے عام لوگوں واسطے نا، لیکن نبی دے کرانے دا ادب تے اور زیادہ ہے. میرے پاک پیغمبر جھکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تے اجازت نہیں دیتی. کچھ وقت تو بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اجازت دے دیتی. یہ دونوں ہستیاں نبی تو بعد بلند تر درجہ رکھنے والیاں جناب ابو بکر و عمر، محبت نہ کہہ دو رضی اللہ عنہما، سب کہہ دو رضی اللہ عنہما. اللہ انہاں دونوں تے راضی ہو جائے. اللہ انہاں دونوں تے راضی ہو گیا. اللہ نے رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے. آپ جس وقت اندر گھر دے اندر داخل ہوئے، تنوں پتہ ہے
جناب ابو بکر دی بیٹی بھی میرے نبی دے گھر اندر آپ دی بیوی ہے، اور جناب عمر دی بیٹی جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی میرے نبی دی بیویاں لگ دیاں نے۔ گویا کہ دونوں نبی پاک دے سسر نے، نبی پاک دے، اس سے باوجود اجازت نہیں ملی۔ ایتھے تک کسی دے گھر شادی ہو جائے نا تو وہ جوائی سمجھتا ہے بھی مینوں ستے قانون ہی معاف نے، وہ دروازہ کھڑکانا بھی پسند نہیں کرتا، سیدھا ہی جا کے جا اگلے کمرے سے السلام علیکم کی حال ہے۔ نہ اپنے گھر بھی جاؤ نا، دستک دے کے جاؤ، دروازہ کھٹکھاٹا کے جاؤ تے سلام بلا کے جاؤ، یہ بڑی حکمت ہے۔ اور اگر بندہ نبی پاک دے دسے ہوئے ادب تے عمل نہ کرے تے یہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اے گھراں چ لڑائیاں تے جھگڑے تے بے اتفاقی اس وجہ تو ہے کہ اسی نبی پاک دے دسے ہوئے ادب دا خیال ہی نہیں کرتے۔ نبی پاک دے سورے لگتے نے، عظیم ہستیاں نے، پہلے نمبر تے اجازت نہیں ملی، کچھ دیر انتظار تو بعد آپ نے اجازت دیتی، جدو اندر چلے گئے عجیب منظر ویندے نے، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک تشریف فرمانے، آپ دے ارد گرد نبی پاک دیاں بیویاں، میریاں توڑیاں ماواں، ازواج امہات المومنین، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں آپ دے ارد گرد تشریف فرمانے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی گل کراں گا جن دے نال نبی پاک مسکرا پین گے۔ نبی پاک یہ مطلب ہے کسی نو مسکرانا یہ بھی نبی دی سنت ہے۔ ایویں ہر وقت بندہ متھے تے باٹی پائی رکھے تے کسی نو سونے طریقے نہ ملے ہی نہ تے سونے طریقے نہ بلاوے بھی نہ اخلاق بہت بلند چیز ہے، اور تہاڈی وجہ تو اگر کسی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے نا تو ہو سکتا ہے تہاڈی نجات واسطے نہیں کافی۔ تے اج کل دے دور وچ نا اے جڑا ہن دور جا رہے ہیں نا، اینی ٹینشن تے پریشانی، ہر بندہ ہی آپ دی مسئلے دے اندر پریشان ہے۔ کوئی بجلی دے بلاں تو پریشان ہے، کوئی بازار جاندا ہے مہنگائی تو پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد تو پریشان ہے۔ ایہو جا دور اندر اگر تسی ایسی گل کر دیو جن نال کسے آدمی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے تے بھی اللہ نو پسند ہے، یہ بھی صدقہ ہے تے نبی دی سنت بھی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں ایہو جی گل کراں گا کہ نبی پاک بھی ہس پین گے۔ انہیں پھر گل کر چڈی، کہنے لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر دے اندر میری بیوی نے میرے کو پیسے دا مطالبہ کیتا ہے تے میرے کو تو پیسے آئے نہیں سن، تے انہیں ضد کی تھی بھی مجھے ضرور پیسے دیو، تے میں انج کر کے انہوں گردن تو پکڑیا، انج کر کے گردن تو مروڑیا، تو چپ کر کے اتنے بہ گئے۔ نبی پاک ہس پئے۔ نبی پاک تے ظاہر بڑے رحیم سن، بڑے کریم سن، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی طبیعت مالک سن۔ کہنے لگے آقا میرے کو پیسے ہی منگی گئے، میں کہا میرے کو پیسے ہے نہیں، انہیں پھر مطالبہ کیتا تو میں انج کر کے گردن تو مروڑے نا تھوڑا جا، میں سیٹ ہو گیا اس لیے۔ آپ ہس پہ مسکرا پہ تے نال کہنے لگے عمر جڑا مسئلہ تیرے گھر سی نا اج اوہی مسئلہ میرے نال بھی پیش آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسند امام احمد یہ حدیث پیش کر رہے ہیں ہم، کائنات امام میں صدقے قربان جاواں، یہ بھی عقیدہ نوٹ کر لو کہ ساری دیاں حاجتاں پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، کہ غوث اعظم بھی، مختار کل بھی، مل کے بولو عقیدہ دی بات ذرا یہ گواہیاں نوٹ ہو رہی ہیں، مل کے بولو مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ تے سارے رزق دے خزانے دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عمر جڑا واقعہ تیرے کول پیش آیا میرے کول بھی بعین ہی ایک ہوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ آج جتنی بھی ازواج میری بیٹھیاں نے
میرے ارد گرد میرے کو وہ چیز دا مطالبہ کر دیا نے، مال دا مطالبہ کر رہی نے، میرے کو تے مال ہے گا ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی کہہ رہے میرے کو تو پیسہ ہی کوئی نہیں، بینک بیلنس ہی کوئی نہیں، تو میرے کو مال دا مطالبہ کر رہی ہیں. جدو یہ گل سنی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ جلدی نہ لپکے اپنی بیٹی جناب عائشہ دی طرف، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے، لپک کے گئے اپنی بیٹی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی طرف، تو انہوں غصے ہون لگ پے تو تسی خیال کیوں نہیں کر دیا، نبی پاک نو تنگ کر رہی ہو، نبی کو پیسے منگ دیا ہو، مال منگ دیا ہو، اس چیز دا مطالبہ کر رہی ہو جنہیں نبی کو موجود ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بڑے غصے ہوئے تو کہنے لگے بھی نہیں ہوں اسی مطالبہ نہیں کر دیا. آلے میں تھوڑا جا وقت گزریا رب نے اس مسئلے سے قرآن اتار دیتا، قرآن اتریا. میں قربان جاوا نبی پاک دی محبتیں بھی اور قربان جاوا قرآن دیا سنی آیتیں بھی. رب نے قرآن اتاریا، سورہ احزاب دیا آیتیں اتریا، آیت نمبر 28 اور 29. گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھنا بڑا مزہ آئے گا. نبی پاک دی ازواج دے مسائل پڑھو گے نا، اللہ اکبر. اللہ بخاری شریف اندر حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی دے اندر مبتلا نے رب سونے نے قرآن نازل کر دیتا ہے اور نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے کہ اے نبی دی گھر والیو مال لینے تے مال لے لو، نبی نو رکھنا ہے تے نبی نو رکھ لو، جنت لینی تے جنت لے لو. انہاں وچوں تانوں ایک چیز اختیار کرنی پائے گی. رب دا قرآن اعلان کردا ہے، توجہ کرنے، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر تسی دنیا دا مال چاہدیاں ہو، دنیا دی زینت دا مطالبہ کر دیا ہو، فتعالین آؤ پھر آؤ بڑا مطالبہ پورا ہو جاندے ہے. امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی دی بیویوں، اے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو اعلان کر دے ہو اگر تسی دنیا دا مال چاہدیا ہو، دنیا دی زیب و زینت تانو چاہی دیئے، آؤ پھر میں تانو دنیا دا مال دے دینا، دنیا دا مال و متاع تے زینت والی چیزاں میں تانو عطا کر دینا، لیکن دنیا دا مال لین تو بعد تسی میرے گھر وچ نہیں رہ سکدیاں. وسرحکن امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میں دنیا دا مال تانوں دے دینا، زیب و زینت دی چیزاں بھی دے دینا، سونے طریقے نال میں تانوں فارغ کر دینا، پھر تسی میرے حرم دے اندر نہیں رہ سکدیاں، میری بیویاں نہیں رہ سکدیاں. اور دوسری گل بھی دھیان نال سن لو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. میں صدقے قربان جاواں رب نے دو آپشناں پیش کر دیتیاں، دنیا دا مال چاہیے دنیا دا مال لے لو تے نبی دے گھر تو فارغ ہو جاؤ، تے اگر تانوں اللہ دے نبی دی محبت ہے، اگر نبی پاک نو رکھنے، اگر رب نو اور اللہ دے رسول نو تسی پسند کر دیا ہو اور قیامت دے دن نو پسند کر دیا ہو، تے پھر یاد رکھو اے دنیا دا مال تے عارضی ہے، اے تے ہتھاں دی محل ہے، آج ہے تو کل ختم ہو جائے گا، لیکن جنہاں دا تعلق رب رسول نال بن جاوے
اللہ انہاں دی آخرت بھی بہتر کر دیندا ہے۔ اگر تسی اللہ رسول تے آخرت تک کر سکدے ہو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اگر تسی اللہ رسول تے آخرت دا دن آخرت نو رکھنا چاہندے ہو پھر یاد رکھو اللہ نے تہاڈے رنگیاں نیک مومنہ عورتاں واسطے اجر عظیم دی شکل اندر جنت تیار کیتے۔ اللہ اکبر۔ جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا توجہ ہے سب دی بڑے پائے دی اور پتے دی بات، جدو یہ آیت نازل ہوئی نا تے نبی پاک اپنی ہر بیوی کو الگ الگ گئے، ہر بیوی کو، اور یہ رب دیاں دوویں آپشناں انہاں دے سامنے رکھیاں۔ میں صدقے قربان جاواں سارے تو پہلے اللہ دے نبی جناب صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ کول گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلا سبحان اللہ کس گل دے؟ صدیق دا ہمیشہ ہی پہلا نمبر ہے، صدیق دا اللہ دے فضل میں پہلا نمبر ہے، نبی دے مسلے تے پہلا نمبر، نبی دی محبت اندر پہلا نمبر، نبی پاک دی نبوت تو بعد خلافت اندر پہلا نمبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سوال کرنے والا کر دے تہانوں سب تو زیادہ پیار کندے نال ہے، سب تو زیادہ محبت کندے نال ہے؟ توجہ کرنا دھیان نال، نبی پاک نے زبان نبوت سے فرمایا میرے سب تو زیادہ محبت عائشہ صدیقہ نال ہے رضی اللہ تعالی۔ تے سانوں بھی اللہ دے فضل اپنی ماں محبت ہے، تے جڑے ماں نال محبت کردے نے اسے تے جنت جان گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ اہل بیت دی محبت نصیب کرے۔ او کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل بھی تینوں سلام کہہ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا، جندی عظمت وچ قرآن آیا۔ جاگ دے ہو وہ نبی دی محبت اندر، اہل بیت دی محبت اندر پیار نہ رکھو نا سبحان اللہ۔ دیکھو میری اور تہاڈی اماں جان جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا مقام رکھ دیا نے؟ کی شان دساں امی عائشہ دا، جندی عظمت وچ قرآن آیا، جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ او تے بیٹی پاک صدیق دیے، جندے شوہر نبی سوارے نے، جندے شوہر نبی سوارے نے، اصحاب نبی دے تارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ نبی دے صحابہ دی محبت اللہ نصیب کر دے۔ ایمانداری دی بات ہے جڑا نبی دے صحابہ نال پیار نہیں کردا، اہل بیت نال محبت نہیں کردا نا، انہوں حوض کوثر تے پانی بھی نہیں ملنا، انہوں رب دی جنت بھی نہیں ملنی۔ دعا کرو اللہ سچی محبت نصیب کر دے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو پوچھا گیا آقا جی سب تو زیادہ محبت کندے نال ہے؟ آپ فرماندے نے جناب عائشہ صدیقہ نال۔ تے کہن والا کہندا نہیں 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 آقا جی اے دسو مرداں دے وچوں سب تو زیادہ محبت کندے نال ہے؟ آپ نے کہا عائشہ صدیقہ دے باپ نال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنا پیار
اس گھرانے دا یہ میرے نبی دی اہل بیت نے نبی دیا بیویاں اور آپ دیا بیٹیاں آپ نے محبت نال پیار نال یہ حکم دیتا کہ میرے اہل بیت تے درود پڑھیا کرو جدوں نبی پاک دے بیویاں ساریاں نے کیا نا اما جن عائشہ کو نبی پاک آئے رب دا پیغام آئے دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے رب رسول چاہیے آخرت دا دن چاہیے یا دنیا دا مال چاہیے تے نال کہنے لگے سوچ سمجھ کے جواب دیں اپنے باب ابو بکر نے مشورہ بھی کر لے کہنے لگی آقا مشورے دی کہاں دی لوڑ ہے میں نو اللہ اور اس دے رسول چاہیے مال نہیں چاہیے نال کہنے لگی ہے میرا جواب ہے نا کسی اور نہ دسیا جڑا جواب میں دیتا ہے نا یہ کسی اور دے سامنے بیان نہ کرے اپنا اپنا جواب ہر بندہ دے لیکن میں صدقے قربان جاواں نبی پاک دیاں جتنی ازواج نے سب نے کوئی جواب دیتا ہے جدو رب نے فرمایا دنیا چاہیے دنیا دا مال چاہیے یا آخرت چاہیے اللہ رسول چاہیے نے یا دنیا دا مال چاہیے ساریاں ازواج نے ایک ایک کر کے دنیا دے مال نو ریجیکٹ کیتا ہے اللہ رسول نال تے آخرت نال پیار کیتا ہے سارے جنتی لوگ نے اللہ اے پھر عظمت رب نے عطا کی تھی فرمایا اینی محبت اینا پیار آج تو بعد اللہ نے مومنوں نے حکم دے دیتا تو ہٹے تے فرض ہے کہ میرے تے میرے اہل بیت تے درود پڑھیا کرو صحابی کہندے نے ایک حدیث اندر میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3370 اور کدی کتاباں میں حدیثیں گھر رکھیا کرو پروفیسر صاحب کدی حوالہ دسن تے چیک کریا کرو گھر جا کے پڑھیا کرو باقسمہ پڑھو نبی پاک دی حدیثاں صحیح بخاری دی حدیث صحابی کہندے نے اسی نبی پاک کو پوچھیا آقا تواڈے تے درود پڑھن دا طریقہ کی ہے آپ سرکار نے فرمایا انج پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایسا سمجھنا پڑھ لو تسی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب نے آج تو بعد درود فرض کر دیتا ہے فرمایا کہ مومنوں اس وقت تک کوئی نماز قبول نہیں جب تک تسی نبی تے درود نہ پڑھ لو اس وقت تک کوئی دعا بھی قبول نہیں جب تک نبی تے نبی دی آل تے درود نہ پڑھ لو اللہ اکبر اللہ یہ درود شریف پڑھا کرو ساریاں بیماریوں دا حال درود شریف اندر ہے ایک صحابی کے اندر جی آقا تسی بڑی درود دی فضیلت دسی ہے تو میں سوچا بھی میں کنا کو درود پڑھا آپ نے کہا جنہ زیادہ پڑھے اتنا ہی بہتر ہے خلاصہ بیان کرنا صحابی کہتے نے جنہ میرے کو وقت ہے گئے تیسرا حصہ درود پڑھا تو حصے دعا کراں ہوں تھوڑا کی خیال ہے آپ نے کہا اے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تو درود زیادہ پڑھے تیرے واسطے اور زیادہ بہتر آقا پھر میں ادو اد کر لینا پھر میں اور زیادہ بہتر اور پڑھے تھے اور زیادہ بہتر کہنے لگا جی میں 3 حصے درود پڑھنا ایک حصہ اللہ کو اپنی دعاواں حاجتاں دا سوال کراں ہوں تھوڑا کی مشورہ ہے آپ سرکار کہندے نے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تو درود اور پڑھے تیرے واسطے اور بہتر ہے صحابی کہنے کے چلو گل ہی مکا دینے صحیح حدیث ہے کہنے کہ آقا پھر منگن دی لوڑ کی ہے جنہ میرے کو وقت ہے میں آپ سرکار تے تھوڑی آل تے درود ہی پڑھتا رہاں گا غور کرنا غور جنہیں مشکلات دے اندر پھسے ہوئے نے جنہوں
کنا ہی عرصہ گزر گیا ہے بیماریاں دے اندر مبتلا نے, کنا ہی عرصہ گزر گیا ہے امتحان دے اندر فیل ہو جاندا ہے, کنا ہی عرصہ گزر گیا ہے جتھے کاروبار کردا ناکام ہو جاندا ہے, کنا عرصہ گزر گیا جیڑا کام کردا ناکام ہو جاندا فیل ہو جاندا ہے. میں اللہ دے فضل و کرم نال نبی دی حدیث دی روشنی اندر اور اپنے زندگی دے ایکسپیرینس اور تجربے دی بنا تے بات کہن لگا, مشکل تو مشکل مسئلہ بھی اللہ درود شریف نال آپ ہی حل کر دیں گے. بڑے 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 مسائل کچھ نہ منگو رب کولو تے درود ہی پڑھی جاؤ, درود ہی پڑھی جاؤ. نبی پاک کہندے اچھا اگر تو میرے تے درود پڑھے گا میں اللہ دا نبی زبان نبوت نال اعلان کرنا, اگر تو میرے تے درود پڑھی جائے گا کچھ نہیں منگے گا, منگن تو بغیر اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے, ساریاں مشکلیں بھی حل کر دیں گے. یہ حدیث کے لفظ نے درود شریف پڑھو. چلو اگر لمبا درود شریف نہ پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہ تو پڑھ سکتے سوکھا چلتے پھر دیا جتنے بھی ہو درود شریف پڑھو. اللہ دی قسم میری زندگی دا تجربہ ہے, مشکل تو مشکل مسئلہ بھی میرا رب حل کر دینا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. درود شریف دی اتنی برکت اللہ میں نے تینوں نبی تے نبی دی آل تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. شان اہل بیت اتنی عظمت اور اتنی شان ایتے آپ دی بیویاں دا شان اور مقام ہے نا. نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نبی پاک نو کچھ زیادہ ہی پیار سی, کچھ زیادہ ہی محبت سی. آپ فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں, یہ بھی صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے, حدیث نمبر 5230 5230 بخاری شریف کتاب النکاح. آپ فرماندے نے فاطمہ کون ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی, اور لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر دا نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. اور فرمایا جیڑی چیز اینو چنگی نہیں لگدی او مینوں نبی نو بھی چنگی نہیں لگدی. اللہ اکبر اللہ. تے جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچاندا ہے او میں نبی نو تکلیف پہنچاندا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اہل بیت اندر ایک موقع ایسا آیا, موت دے قریب دا وقت ہے, نبی پاک بیماری دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اپنے کول بلایا. آپ نے کان وچ ایک گل کہی, سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا. پھر ایک آپ نے بات کہی, آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا. اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندیاں نے میں بات جناب فاطمہ کو پوچھیا. اس وقت نبی پاک نے جب تینوں اپنے کول بلایا تے کان دے اندر تینوں کچھ کیا تو رونا شروع کر دیتا ہے, پھر کچھ کیا تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے. کی گل کہی سی جناب فاطمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے پہلے مینوں دسیا اس بیماری اندر میں اپنے رب کول جان والا, میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے. آپ اللہ دے حکم نال دس رہے نے, آپ نے رونا شروع کر دیتا. دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیوں رو رہی ہے, کیا تو اس بات تے خوش نہیں, تو عظیم عورت ہے جنہوں اللہ نے جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتے. پھر کہہ دو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑیاں حدیثاں میرے سامنے, لیکن جمعہ دا وقت میں اجازت نہیں دے رہا. ایک دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کر لیں گے, ذرا کلوز کر دیں بات, توجہ کرنے. جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک دے نواسے نے اتنی محبت کر دے, اتنا پیار کر دے. کدی کدی اللہ دے نبی جناب حسن حسین دی زبان نو اپنی زبان نال پا کے منہ دے اندر چوس دے. حسن حسین آپ دی زبان نو چوس دے. میں دیکھ کے کرنا ڈائریکٹ نبوت دا فیض میرے رب نے نبی دی زبان دے ذریعے حسن حسین سے داخل کر دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ پتہ کیا کرتے سن لوگوں, حسن حسین کہتے رضی اللہ عنہما, اے دنیا دے لوگوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما اے دوویں میرے پھول نے, اے میری خوشبو نے, میری پھر بولو
حالانکہ میرے نبی دے آپ ہی انہیں خوشبودار سن، جتوں لنگ جاندے نا تے خوشبواں دے ہلے آندے، لیکن آپ سرکار نے فرمایا لوگو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہما، یہ بھی بخاری دی حدیث ہے، بخاری شریف 3753 حدیث، آپ سرکار نے فرمایا لوگو ہماری حانتا یا من الدنیا، اے حسن و حسین کہہ دو رضی اللہ عنہما، اے دوویں دنیا دے اندر میرے پھول نے، میرے پھول۔ اگلی حدیث صاحب فرماندے نے مجموع الزوائد اندر حدیث ہے، آپ کے اندر اشمہما، اشمہما، ایک حدیث میں ہے اشمہما، اے دوویں میرے پھول نے، میں انہوں جفی بھی پانا، انہاں پھلاں دی خوشبو بھی سگنا، سبحان اللہ۔ اتنے عظیم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دعا کرو اللہ نواز رسول دی محبت سانو نصیب کرے۔ اور ساڈا اج بھی عقید ہے، اسی لمبی بحث نہیں پہنا چاہتے، آپ دی شہادت ہوئی، جس بندے نے پروگرام بنایا، جس نے آپ دے نواسے نو شہید کیتا، جس نے آپ دے نواسے دی بے ادبی کی تھی، جس نے آپ دے نواسے دا خون بہایا، جس نے اس پلاننگ دے اندر ذرا بھر بھی حصہ ڈالیا، اندر تے ساری دنیا دی لعنت ہے، اسی نو لعنتی سمجھنے ہاں، لیکن اسی کہے دا نا نہیں لندے، کیوں؟ اے رب نو پتہ ہے، اس تے اینی دعا کر سکنے ہاں جڑا ظالم ہے اللہ تومہ جانا چلو تباہ و برباد کر۔ تے نواسے رسول اللہ سانو اہل بیت دی محبت نصیب کر دے، اہل بیت دا پیار نصیب کر دے، لیکن نبی ذہن سے رکھو نبی دے صحابہ تے اہل بیت دا آپس اندر پیار بھی بڑا سی۔ وہ میں سپیشل جمعہ اگلا جمعہ جانا انشاءاللہ، اگلے تو اگلا جمعہ وہ سپیشل اس موضوع تے ہوئے گا کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کیا تھی، وہ واقعات میں اس میں بیان کروں گا انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی۔ اور اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے تے سانو اللہ اہل بیت دی محبت نصیب کر دے، ایتھے بھی تے کل قیامت میں اہل بیت دا ساتھ نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی دکھ اور افسوس نال اعلان کر رہے ہیں کہ کھڑیاں دے اندر اج ساڈے بڑے عظیم اور پیارے دوست محمد اکرم شاکر سابقہ کونسلر، پروفیسر سرور گور صاحب ساڈے دوست نے، میرے کلیگ رہے نے، انہوں نے چھوٹے بھائی اور بھائی امجد کریانے والے انہوں نے بڑے بھائی عمران صاحب دے بڑے بھائی، وہ اچانک کل بلکہ رات تک شاید پتہ چلے کہ اللہ نو پیارے ہو گئے، اج 5:30 بجے بڑی جنازگاہ کے اندر انہوں کا جنازہ ہے، دوست کوشش کرن انہوں واسطے دعا بھی کرن، میں بھی اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بھائی اکرم شاکر صاحب، اور میں نے پتہ چلیا کہ کھڑیاں چاچ 2 فوتگیاں اور بھی ہوئیاں نے، میرے نام تو ذہن سے نہیں، لیکن میں انہوں واسطے بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جڑے جڑے مسلمان تیرے کو چلے گئے اللہ سب نو معاف کر دے، ساڑھے بھائی شاکر نو معاف کر دے، اللہ جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میں تعزیت کرنا بھائی سرور گہور نال، بھائی امجد نال، بھائی عمران نال، انہوں نے لواحقین نال، اور دعا گو ہاں اللہ انہوں نے معاف کر کے جنت سے اعلیٰ مقام دے۔ ایک دعا اور کر لیے، اللہ مینوں اور تہانوں موت دی تیاری دی توفیق دے دے، اچھی آمین کہہ دو۔ اللہ سونے سانو زندگی دی آخری نماز با جماعت پڑھن دی توفیق دینا، اللہ جدو آخری ٹائم ہوئے ساڑی زبان تے کلمہ جاری کر دینا، یار آمین تے مل کے کہہ دو۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، کیونکہ مرنا تے سب نے، لیکن دعا کریا کرو اللہ نیک موت نصیب کرے۔ اللہ میں نے دونوں عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو
पढ़े, इनको सुने और इनको आगे शेयर करें। एक बंदा भी आपकी वजह से किसी एक बात को समझकर दीन पर आ गया तो मेरी और तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो इसलिए इसको दीन का काम समझकर हर जुमा हर दर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है, उसको खुद भी सुने, अपने ग्रुपों में उसको शेयर करें ताकि दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बन सके। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, ये खालिसतन दीनी बुनियाद पर और अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल मैंने बनाया है और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये बाकी दुनिया के जो फवायद हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता, ना उनकी तरफ हमारी तवज्जो है। आप दीन की बात को आगे पहुँचाएं। आप खुद नहीं बोल सकते तो आप अपने मोबाइल के जरिए दीन का काम आगे पहुँचाएं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा।